حقوق العباد یعنی کہ اللہ کے بندوں کے حقوق، یہ ہم پر کیا ہیں؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حقوق العباد کیا ہیں۔ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینی۔ بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جانا ہے، فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، اور کوئی مسلمان بھی ہمیں دعوت پہ بلائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دعوت پر جائیں۔ اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینی، یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ اگر اپنے مسلمان بھائی سے قرض لیا تو اس کو واپس کریں، اس کو تکلیف نہ دیں، یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دہی نہ دیں، یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے امانت میں خیانت نہ کریں، یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ اس کی دل آزاری ہوگی، جب اس کی دل آزاری ہوگی تو وہ ناراض ہوگا تو اللہ ناراض ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام کے حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف بھی نہ دیں، اسے معاف کریں، اسے درگزر کریں۔ سرکار فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اللہ پاک اسے معاف کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رستے میں سے ایک درخت کو کاٹا، وہ درخت جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے اس لیے کاٹا کہ مسلمانوں کو تکلیف ملتی ہے۔ جب اس نے کاٹا تو اللہ کریم نے اس کو معاف فرما کے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنا سیکھیں، ان سے درگزر کریں، اور اپنے مسلمان بھائی کی کسی بھی قسم کی حق تلفی نہ کریں، اس کی دل آزاری نہ کریں، 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی ناراضگی نہ اختیار کریں۔ یہ مسلمان بھائی کے حقوق میں شامل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں ان کو پورا کریں، پھر ہی میں ہماری کامیابی ہوگی۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرے بیان کا موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد، یعنی کہ اللہ کے بندوں کے حقوق۔ آج لوگ اپنے رب کی عبادت تو کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں نہیں جانتے، اور ان کی حق تلفیاں کرتے ہیں، ان کی دل آزاریاں کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا پھر ان سے قرض لے لیں تو ان کو واپس ہی نہیں کرتے، ان کے برے نام رکھتے ہیں، برے ناموں سے پکارتے ہیں، ان کو، ان کے گھر والوں کو، باقیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف وہ اللہ کریم کی عبادات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ حقوق العباد کی پامالی کر رہے ہیں۔ حقوق العباد کا انہیں خیال ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ جو بندے ہیں انہوں نے اگر آپ کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ کریم آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بندوں کے حقوق ہیں وہ جانیں، وہ سمجھیں، وہ سنیں، وہ کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی موضوعات پر میں کچھ چیزیں عرض کروں گا کہ لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے، اور جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، اور جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یہ آگے سے جواب دے یرحمک اللہ، یہ کہے۔ جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے۔ جب اس کا مسلمان بھائی مر جائے تو ایک مسلمان بھائی کو چاہیے کہ اس کے جنازے میں حاضر ہو، یعنی اس کا جنازہ ادا کرے۔ جب وہ نصیحت کا خواستگار ہو، یعنی اسے نصیحت کی ضرورت ہو سامنے والے مسلمان بھائی کو، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ کی، بیک کی، عزت کی حفاظت کرے، یعنی اس کو برا بھلا نہ کہے، اس کی غیبت نہ کرے، اور اب اس کے لیے وہی پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جسے ایک مسلمان بندہ اپنے لیے ناپسند سمجھتا ہے، یعنی کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی،
تو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اس کو مکروہ سمجھے، اسے اچھا نہ سمجھے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر مجھے کوئی میری بےزتی کرے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اب میں اس کو دوسرے کے لیے اچھا نہ سمجھوں، میں دوسرے کے لیے اس کو مکروہ سمجھوں۔ بھائی مجھے اگر کوئی بے عزت کرے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو پھر دوسرے کو بھی اچھا نہیں لگتا، تو ہم نے اس کو بھی بچانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی بھی نہ کرے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ کہتے ہیں یہ تمام احکام جو بیان ہوئے ہیں یہ احادیث مبارکہ میں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھ پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں۔ پہلا، ان کے نیک کی مدد کرو، برے کے لیے مغفرت طلب کرو، ان میں سے جانے والے یعنی مرنے والے کے لیے دعا مانگو، اور ان میں سے توبہ کرنے والے کے ساتھ محبت رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس فرمان الہی اور آپس میں نرم دل ہیں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے نیک بروں کے لیے برے، نیکیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، نیکوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی بدکار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک مرد کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تو نے اسے جو بھلائی مرحمت فرمائی ہے اس میں برکت دے، اسے ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس کی برکتوں سے نواز۔ اور جب کوئی نیک کسی بدکار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ اسے ہدایت دے، اس کی توبہ قبول فرما اور اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے اور باہم مشقت کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو تمام جسم اس کے احساس اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، باقی اس کا جسم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ مسلمان کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان اور کسی فعل سے دوسرے مسلمان کو دکھ نہ پہنچائے۔ آج یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاریاں کرتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو موٹا کہا، کسی کو لنگڑا کہا، کسی کو لمبو کہا، کسی کو گدھا کہا، کسی کو سور کہا، کسی کو پتھر مارا، کسی کو گالی دی، کسی کا مذاق اڑایا۔ ایسے ہم مسلمان بھائی کی دل آزاری کرتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب ذرا غور کریں، ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ تکلیف سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی۔ آج ہم حقوق اللہ کا تو ہمیں خیال ہے، حقوق العباد لوگوں کے، اللہ کے بندوں کے حقوق ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اب آگے سنیے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ یہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ جہنمیوں پر ایک خارش مسلط کر دی جائے گی جو تیزی سے ان کا جسم جو ہے وہ اپنا جسم نوچیں گے تو ان کا گوشت ختم کر کے ان کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ یعنی کہ جہنمیوں پر ایک خارش ہوگی، اور خارش سے وہ اتنا کھجائیں گے اپنے جسم کو کہ ان کے گوشت ختم ہو کر ہڈیاں نکل آئیں گی۔ تب غیب سے آواز آئے گی اے فلاں کیا یہ خارش تجھے تکلیف دے رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں یہ خارش مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ آواز آئے گی یہ تکلیف تجھے اس لیے مل رہی ہے کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دی تھی، تو نے اپنے مسلمان بھائی کو دکھ دیا تھا، رنج دیا تھا۔ آج ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کسی کا قرض لیتے ہیں، دبا لیا، واپسی کا نام ہی نہیں ہے،
ایسا کیوں؟ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں، کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرض لے کر ہم واپس ہی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، کہتے ہیں نہیں ہیں 5 منٹ بعد کال کروں گا، میں کرتا ہوں، بعد میں کیجیے گا، کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، ٹالتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں، کیا پتہ وہ جس نے ہمیں دیا قرض وہ کتنی مشکلات میں ہے، وہ جب ہم سے مانگ رہا ہے تو ہم اس کو دیں، یار واپس کریں، ایسا نہ کریں، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا جس نے مسلمانوں کے لیے رستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔ یعنی کہ ایک بندے نے ایک رستے سے درخت کو کاٹا جو درخت گزرنے والوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے کاٹ دیا کہ بھئی ان کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا مال بتلائیے جس سے میں نفع حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے، سماعت فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز کو ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہے، تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے لیے اللہ پاک نیکی لکھ دیتا ہے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، آج ہم حقوق اللہ کی طرف تو بڑھے جا رہے، حقوق العباد کتنا کرتے ہیں، آج ہم لوگوں کے لیے گڑھے کھود رہے ہوتے ہیں، آج ہم کس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ذرا غور تو فرمائیں۔ کبھی غور کیا ہے؟ ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم بتائیں گے ہم کیا ہے، ہم اسے اس کی اوقات یاد کروائیں گے، ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، کیا ہے اس کا تو کچھ نہیں جاتا، آپ اپنے رب اور اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور کیسا وہ امتی ہے یار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے نبی کو، اتنے رحیم کریم نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنی تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑی سی خواہش کے لیے، اس دنیا کے لیے۔ نہ، ایسے نہ کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسا اشارہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک مومن کی تکلیف کو ناپسند فرماتا ہے۔ آج یہ بھی ہے جو طاقتور ہے، جو پیسے والا ہے، عہدے والا ہے، وہ ڈراتا ہے، خوفزدہ کرتا ہے اپنے سے نیچے والے بندے کو، تو یہ بھی نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو خوفزدہ کرے، ڈرائے۔ ہاں اللہ کے خوف سے ڈرائیں، ایک الگ بات ہے، جہنم کی آخرت کے خوف سے ڈرائیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ویسے دنیا کے معاملوں سے خوفزدہ نہ کریں، ہم اسے ڈراتے ہیں، ہم اسے تکلیف دیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا اس کو نا تھوڑا سا دوسرے پیرائے میں لے کر جائیں، اگر یہی کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ کبھی غور کیا اس بارے میں؟ ہم نہیں کرتے، ہم کیوں اپنی آخرت خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنے نبی کو تکلیف دیتے ہیں کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دے کر؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے وحی فرمائی کہ تم تواضع کرو اور ایک دوسرے پر فخر و تکبر نہ کرو، اگر کوئی دوسرا شخص تم سے تکبر سے پیش آئے تو تم برداشت کرو۔ چنانچہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسلمان سے تواضع سے پیش آتے اور بیوہ اور مسکین کے ساتھ چل کر ان کی حاجت روائی کرنے میں
آر یعنی شرمندگی محسوس نہ فرماتے اور نہ تکبر سے کام لیتے۔ اچھا، حقوق العباد میں کہتے ہیں یہ بات بھی داخل ہے کہ لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کو نہ بتلائی جائیں اور کسی کی بات سن کر کسی دوسرے کو نہ سنائی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کیا ہوتا ہے، میں نے اس کی سنی، اس کو سنا دی، اس کی سنی، اس کو سنا دی، تو ایک دوسرے کی بات سن کے ہم دوسرے تیسروں کو جا کے سناتے ہیں۔ تو یہ بھی حق ہے کہ کسی کی اگر باتیں سنیے تو وہ کسی کو نہ بتائیں، کسی کے کوئی عیب ہیں، کسی کے کوئی معاملات ہیں تو وہ لوگوں کو جا کے دوسروں کو نہ بتائیں۔ یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں شامل ہے۔ خیر آگے چلیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، یہ ادھر منہ پھیر کر گزر جائے اور دوسرا ادھر منہ پھیر کر گزر جائے، ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق ختم نہ کرو۔ یہ بھی حقوق ہے۔ آج ذرا غور فرمائیں، ہم نے کتنے عرصہ ہو گیا تعلقات ختم کیے ہوئے۔ اس نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا، اس نے ہماری وہ 2 فٹ جگہ گھیر لی تھی، جی وہ ہماری شادی میں نہیں آیا، فوتگی میں نہیں آیا، تو اس وجہ سے ہم نے کیا لڑائیاں بنا لی، ناراضگیاں بنا لی، اور عرصے کو ہو گئے ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا نام ہی نہیں ہے، معاف نہیں کرتے۔ اور 3 دن تو کیا سالوں گزر گئے، ہم نے رشتوں کو ختم کر دیا، یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے وہ ہمارے جنازوں میں نہ آئیے گا، ہم آپ کے جنازوں میں بھی نہیں آئیں گے، آپ ہمارے جنازوں میں بھی نہیں آئیں گے۔ اتنے سخت کیوں یار؟ کیا ہم پتھر بن چکے ہیں؟ کیا ہمارے اندر احساس نہیں ہے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی نہیں ہیں؟ حضور نے تو کیسوں کو معاف فرمایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلیجہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا نے چبایا تھا، حضرت واشی رضی اللہ عنہ نے جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ یار ہم معاف نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ کیسا سانحہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف فرمایا، اور وہ صحابیہ ہیں، صحابی ہیں، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ آج حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ جو آج برا بھلا کہتا ہے، اور سرکار کے فرمان کا یہ بھی مفہوم ہے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے تم اس کے شر پر لعنت کرو، یہ صحابیہ ہیں۔ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس بھی ہیں، اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ لیکن اسلام لانے سے پہلے اسلام بندے کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا تو ہم کون ہوتے ہیں یار کسی کو برا بھلا کہنے والے، صحابی رسول کو برا بھلا کہنے والے؟ اب ان کے بارے میں تو رب کے قرآن نے کہہ دیا نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یہ بھی ہے فتح مکہ سے پہلے بھی ایمان لانے والے جنتی ہیں، بعد میں بھی ایمان لانے والے جنتی ہیں، سب کے جنت کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ یہ جنتی ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے والے؟ میرے آقا نے معاف فرما دیا۔ وہ صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو کوئی معاذ اللہ ان کے بارے میں ایسی نازیبا یا گھٹیا جملہ کہ وہ خود لعنتی شخص ہو سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ خیر اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا، ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں یار، امتی ہیں نا، ہم بھی معاف کریں نا، ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کریں۔ اب آگے سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کو اس کی لغزش کے سبب چھوڑ دیا، اللہ پاک اسے قیامت میں چھوڑ دے گا۔ یعنی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی غلطی پر اسے معاف کر دیا، اسے چھوڑ دیا، قیامت کے دن اللہ اسے معاف کر دے گا، اللہ اسے چھوڑ دے گا۔ او بھئی اللہ معاف کر دے گا، آپ معاف کریں، معاف کرنے والے بنیں،
قیامت کے دن اللہ آپ کو معاف کرے گا جب سب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. گناہوں کی نحوست اتنی ہماری جو گناہوں کے انبار ہیں، اگر یہ قیامت کے دن ہم پھنس کے پکڑ گئے تو کیسے بچیں گے؟ تو رب معاف فرمائے گا. رب سرکار فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کسی لغزش کو، خطا کو معاف کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے معاف فرما دے گا. اب ذرا دیکھیں یار، ہم چاہتے ہیں نا ہمیں قیامت میں معافی مل جائے، تو اپنے بھائیوں کو، یار کون ہیں بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، معاف کر دیں یار، معاف کرنا سیکھیے. اور یہ فارمیلٹی پوری نہ کریں معافی والی، جی معاف کر دیں، نہیں، معافی دل سے مانگی جاتی ہے. اور پھر دل میں محبت ہو، کینہ، نفرت، کچھ بھی نہ، سب کچھ ختم کر دیں. یہ بھی ہم مسلمان بھائی کے حقوق ہیں. اکرمہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ بھائیوں سے تیرے عفو درگزر کی وجہ سے میں نے تو عالم میں تیرا ذکر بلند کر دیا. یعنی کہ یوسف علیہ السلام سے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، تو میں نے اس کے سبب آپ کا ذکر دو عالم میں بلند کر دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے. ہاں، جب حدود اللہ کی بات آتی تو آپ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر بدلہ لیا کرتے تھے حقوق اللہ کے معاملے میں. جب حدود اللہ کی بات ہے، یعنی اللہ کی جو حدود ہیں ان کو اگر کوئی پامال کرو تو پھر اس سے سرکار علیہ السلام بدلہ لیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، کوئی شخص کسی غلطی سے درگزر نہیں کرتا مگر اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کی عزت بلند کرتا ہے. یعنی جو شخص کسی شخص کی غلطی سے درگزر کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو بلند کرتا ہے، یعنی اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے. یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی غلطی سے درگزر کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کا رتبہ، اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، اس کو بڑا مقام عطا کرتا ہے. آج ہر بندہ چاہتا ہے مجھے عزت ملے، مجھے مقام ملے. یا معاف کرنا سیکھیے نا، معاف کریں، دیکھیے گا اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فرمان بیان کر کے فرماتے ہیں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. عفو درگزر یعنی معاف کرنے سے اللہ انسان کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. تو میرے آقا کے غلاموں، حقوق العباد کی میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان فرمائی. بہت سارے حقوق ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہمارے اوپر، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اور حقوق العباد کے معاملے میں نرمی نہ کریں. یعنی کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ خاموشی نہ اختیار کریں. کسی کا دل دکھائے تو کوئی بات نہیں، جائیں معافی مانگیں اسے بولیں حضور مجھے اللہ کی رضا کی خاطر معاف فرما دیں. معافی مانگیں اپنے مسلمان بھائی سے، اور اپنے کسی بھائی کو تکلیف نہ دیں، کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دیں. اب یہ جو ہم بسا اوقات کسی کے جانور کو مارنا، یہ بھی اسے تکلیف دینا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ بھی اسے تکلیف دینا ہے. تو ایسے بھی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں. پھر کسی سے قرض لیا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کا قرض اس کو واپس کریں، اسے یہ تکلیف بھی نہ دیں نہ دے کر. پھر اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے کر بھی تکلیف نہ دیں، اپنے مسلمان بھائی سے خیانت کر کے بھی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں. تو جتنی بھی تکلیف، ہر قسم کی جو تکلیف ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو آپ نہ دیں. یہ حقوق العباد میں شامل ہے. یاد رکھیے گا، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اگر ہم سے کوئی رہ گیا تو قیامت کے دن اللہ اگر چاہے تو معاف فرما دے گا، نہ چاہے تو ہمیں ان کے اوپر سزا دے دے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، وہ رب کریم معاف نہیں فرمائے گا تب تک جب تک بندہ معاف نہ کرے. یعنی کہ جس بندے کی آپ نے حق تلفی کی ہے، وہ بندہ کہتا ہے میں آپ کو معاف نہیں کرتا، میں قیامت والے دن بھی آپ کو پکڑوں گا، تو پھر کیا ہوگا کہ رب بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے، تو اس لیے اس کو سمجھیں، حقوق العباد کو سمجھیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حق تلفیاں نہ کریں، دل آزاریاں نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں کسی بھی قسم کی. انہیں معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا ان سے سیکھیں. آپ ان سے درگزر کریں گے، آپ ان کو معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اللہ آپ کو پھر جنت عطا فرمائے گا.
اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔